پاکستان نے اقوام متحدہ اسلامی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لی۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تقریب ہوئی۔ پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے غیر مستقل ارکان کے پرچم رکھنے کی تقریب میں شرکت کی اور پھر سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم لگا دیا، جس کے بعد اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان کی غیر مستقل رکن کے طور پر 2 سالہ مدت کا آغاز ہو گیا۔ دیگر غیر مستقل ارکان ڈنمارک، یونان، پاناما اور صومالیہ کے پرچم بھی لگائے گئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں فعال اور تعمیری کردار ادا کریں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان 8ویں بار غیر مستقل رکن منتخب ہوا۔ مذاکرات خان کے حکم پر شروع ہوئے، کیسے کرنے ہیں وہی فیصلہ کریں گے۔ گنڈا پور گزشتہ روز حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہوا۔ پی ٹی آئی نے تحریری مطالبات پر عمران خان سے مشاورت کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے کی گئی گفتگو میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی ہے تو لگتا ہے کہ وہ مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ میں بیک ڈور والا نہیں، کھلی کتاب ہوں، بیٹھ کر جمہوری طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ کرم واقعات میں علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ کرم واقعات آج کے نہیں 50 سال سے چلے آ رہے ہیں، تاہم معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے۔ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ کیا اور اکیڈمی ہاسٹل اور میس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے زیر تربیت افسران کے لیے فراہم کردہ سہولتوں کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے زیر تربیت افسران سے ملاقات کی اور ان سے سہولت سے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے پولیس اکیڈمی میس میں کھانا کھا کر معیار چیک کیا اور کھانے کی تعریف کی۔ دوران اجلاس وزیر داخلہ محسن نقوی نے زیر تربیت افسران کو رہائش کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی اور نیشنل پولیس اکیڈمی کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی نجکاری کے لیے فائنینشیل بڈ، ترک کمپنیوں کی بڑی پیشکش۔ فائنینشیل بڈ کھولنے کی تقریب کراچی میں پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، جس دوران بڈ میں شارٹ لسٹ ہونے والی واحد ترک کمپنی نے حصہ لیا۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق کمپنی نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی آمدنی کا 47.25% حصہ دینے کی پیشکش کی ہے۔ پی اے ذرائع کا بتانا ہے کہ ترک کمپنی کی پیشکش کے جائزے کے لیے ٹرانزیکشن ایڈوائزر آئی ایف سی میں بھیجی جائے گی۔ آئی ایف سی اپنی جائزہ رپورٹ 9 جنوری تک پی آئی اے کو پیش کرے گی، تاہم ترک کمپنی کی پیشکش کی کراچی محکمہ صحت کا شاندار کارنامہ۔ حکومت نے محکمہ صحت گریڈ 20 کے سینئر ہیلتھ کیڈر مینجمنٹ آفیسر اور سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد کے ایم ایس ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ جیلانی کا تبادلہ کر کے گریڈ 19 کی سینیورٹی فہرست میں 40واں نمبر والے گریڈ 19 کے جنرل کیڈر ڈاکٹر کو تعینات کر دیا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے محکمہ صحت کو ہدایت کی تھی کہ سرکاری اسپتالوں میں سربراہوں کی تعیناتیوں کے لیے ماسٹر آف پبلک ہیلتھ کی آفیسر کو تعینات کیا جائے۔ حکومت سندھ نے 1 سال قبل تمام اسپتالوں میں تعینات میڈیکل سپرنٹینڈنٹس کے سے جنرل کیڈر کی ڈاکٹروں کو ہٹا کر گریڈ 20 اور ماسٹر پبلک ہیلتھ کے افسران کو تعیناتیاں کی گئی تھیں، لیکن ضلع جنوبی میں کام کرنے والے گریڈ 19 کے ایک سفارشی ڈاکٹر جو جنرل کیڈر کے ہیں، ان کو سعود آباد اسپتال میں تعینات کر دیا، جبکہ سعود آباد اسپتال سے ہٹائے جانے والے ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ جیلانی ماسٹر آف پبلک ہیلتھ کے ساتھ ساتھ محکمہ کے سینئر ترین آفیسر ہیں۔ سندھ گورنمنٹ سعود آباد میں تعینات کیے جانے والے نئے ایم ایس گریڈ 19 کے ہیں اور اب ان کے ماتحت اسپتال میں گریڈ 20 میں کام کرنے والے متعدد ڈاکٹر کام کریں گے اور گریڈ 19 کا افسر گریڈ 20 کے افسر کے ACR لکھے گا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج تونسا شریف نے آج فخر کے ساتھ ڈگریوں کی تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا، جو ادارے اور اس کے فارغ التحصیل طلباء کے لیے ایک اہم موقع تھا۔ تقریب میں مہمان خصوصی ڈائریکٹر ایجوکیشن ڈیرہ غازی خان نے پرنسپل صاحب اور دیگر معزز فیکلٹی ممبران کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی۔ ایک ساتھ انہوں نے طلباء کو ان کے شاندار تعلیمی کامیابیوں پر مبارکباد پیش کی، ان کی محنت، لگن اور استقامت کو سراہا۔ فارغ التحصیل طلباء نے اپنی ڈگریاں اور ایوارڈز وصول کیے۔ تقریب کے انتظام پر ڈاکٹر پروفیسر جمیل امیر، عطا محمد کھوسا، شکیل احمد منتظمین کو ان کی محنتی کاوشوں پر خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی محتاط منصوبہ بندی اور ہم آہنگی نے تقریب کی کامیابی کو یقینی بنایا۔ اسٹیج سیکرٹری محمد ابرار بھی تقریب کو خوش اسلوبی سے جاری رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے انجام دینے پر داد کے مستحق ہیں۔ ریگولر بینچ کے دائرہ اختیار کا ابہام ختم نہ ہو سکا۔ FBR کی جانب سے سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کرنے کے کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے سینئر وکلا رضا ربانی اور انور منصور خان کو معاونت کے لیے روسٹر پر طلب کر لیا۔ جسٹس عبدالرحمان نے کہا کہ صرف غیر قانونی قرار دینا کیسے کافی ہوگا؟ اگر ساتھ ہدایات نہ ہو تو یہ کیسے کام کرے گا؟ وکیل
درخواست گزار نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ ڈکلیریشن ریگولر بینچ کا اختیار ہے۔ جسٹس عبدالرحمان نے کہا کہ اٹک سیمنٹ والا آرڈر عبوری ہے، اگر ڈکلیریشن کے ساتھ ہدایات جاری کی تو ہم اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے۔ انور منصور خان وکیل نے کہا کہ مجھے ریگولر بینچ نے آئینی بینچ کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی، آئینی بینچ نے واپس ریگولر بینچ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ جسٹس عبدالرحمان نے کہا کہ میری رائے میں صرف غیر قانونی قرار دینا کافی نہیں۔ منصور خان ایڈوکیٹ نے کہا کہ کوئی بھی وکیل اپنی آسانی کے لیے ریگولر یا آئینی بینچ کے سامنے کیس پیش کر سکتا ہے۔